گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم سوالات کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بذریعہ کال اور بذریعہ میسج رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ حضور، لفظ محمد جب لکھا جاتا ہے تو انگلش کے اندر لکھنے کے اندر اس کے 2 طرح کے یعنی تلفظ ہیں، ایک تو ایم او اور ایک ہے ایم یو۔ محمد ہی پڑھنے میں دونوں آتے ہیں، لیکن لکھنے کے اندر ایک کے اندر ایم یو اور ایک میں ایم کے بعد او لکھا جاتا ہے۔ درست طریقہ کار کون سا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی لفظ کے تلفظ کے اعتبار سے چونکہ محمد ہے، میم پر جو ہے وہ پیش ہے، اس اعتبار سے زیادہ بہتر تلفظ کے اعتبار سے ایم یو اسپیلنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن مسلمانوں میں رائج جو ہے وہ ایم او کے ساتھ بھی ہے، تو اس طرح لکھنے میں بھی حرج نہیں ہے اور اس طرح لکھنے سے معنی بھی تبدیل نہیں ہوتے، تو دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایم یو کے ساتھ اس کی اسپیلنگ لکھی جائے، لیکن اگر کسی بھی جگہ پر نام لکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ محمد فلاں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، وہاں پر جس طرح اردو کے اندر درود پاک لکھنے کے لیے بعض لوگ مخفف استعمال کرتے ہیں، سلام یا صاد استعمال کرتے ہیں، جو کہ استعمال کرنا حرام ہے۔ درود پاک لکھنا ہے تو پورا مکمل درود پاک لکھا جائے۔ اسی طرح انگلش کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ مختصر استعمال کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو ہے SAW جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، یا پھر انگلش کے اندر پیس بھی اپاؤن ہم کی جگہ جو ہے وہ پی اور UH بھی اس طرح استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جب درود پاک لکھنا ہے یا تو عربی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں تو پورا عربی میں ہی لکھیں، اس کو رومن میں نہ لکھیں، کیونکہ جب رومن سے لکھیں گے تو رومن کے اندر جو ہے لکھنے کے اندر عین وغیرہ کا جو تلفظ ہے وہ انگلش کے یا رومن کے الفاظ کما حقہ ادا نہیں کر پاتے، تو اس لیے اس کو عربی رسم الخط میں صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا جائے۔ ہاں، انگلش کے اندر آپ اس کی ٹرانسلیشن لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر پیس بھی اپاؤن ہم لکھ رہے ہیں یا اور کوئی دوسرے اس طرح کے کلمات لکھ رہے ہیں جو ٹرانسلیشن ادا کر رہے ہوں، تو وہ بھی مکمل طور پر لکھا جائیں، ان کا بھی شارٹ ہرگز نہ کیا جائے۔ لیکن انگلش میں بہتر ہے کہ درود پاک عربی میں لکھا جائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور لفظ، ایک اور مسئلے پہ کافی لوگوں کی بحث ہوتی ہے آپس میں، عورت یا حور کے متعلق، عورت افضل ہے یا حور افضل ہیں، کہ عورت انسان ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے اور حور کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو کیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ دیکھیں، جو مسلمان عورت ہے، جنتی عورت ہے، وہ حور سے جو ہے وہ افضل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ افضل ہے۔ صحیح۔ پھر پوچھا گیا کہ کیوں افضل ہے تو ارشاد فرمایا عبادات کی وجہ سے، کہ جو جنتی جو عورت ہے وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، مکلف ہے، جبکہ جو حور ہے وہ مکلف جو ہے وہ اس طور پر
نہیں ہے کہ اس کے اوپر نماز روزہ جو ہے وہ فرض و واجب نہیں ہے. تو اس طور پر فرمایا جو جنتی عورت ہے, صحیح, یعنی جو دنیا کے اندر آئی ہے اور اب جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کے سبب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے سبب اور اپنے ایمان کے سبب جو داخل جنت ہونے والی عورت ہے, تو وہ جنتی عورت جو ہے وہ اس حور سے جو کہ جنت کے اندر ہی ہے اس سے افضل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انسان کا چاند پر جانا ممکن ہے, یہ میں سوال کر رہا ہوں, کئی لوگ اس کو نہیں مانتے, اس پر کلام کرتے ہیں, اور جاننے والے بھی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انسان چاند پر پہنچ چکا, اور ریسرچ ہو رہی ہے, بلکہ اب چاند سے آگے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر اے گروہ انس و جن تم آسمان اور زمین سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ, جہاں بھی جاؤ گے خدا کی سلطنت پاؤ گے. اب اس آیت سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ نکلنا ممکن ہے. اسلام کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اسلام اس کا اقرار کرتا ہے, انکار کرتا ہے؟ قطع نظر اس چیز کے کہ انسان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, یہ کہ فی نفسی ہی نکلنا ممکن ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے وہ چاند پر گیا ہوں, تو کیا اس کا یہ دعویٰ شرعاً بھی قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو بالکل قابل قبول ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آیت مبارکہ میں ہی فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, کہ گروہ انس و جن تم اگر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان سے تو نکل جاؤ, جہاں بھی نکلو گے رب کی ہی سلطنت پاؤ گے. تو اب دو چیزیں, اول تو یہ ہے کہ انسان زمین و آسمان سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر نکلے گا بھی تو وہ جگہ بھی جو ہے وہ رب کی بادشاہت ہوگی. تو اب چاند جو ہے وہ زمین و آسمان کے اندر ہی ہے, باہر نہیں, چاند جو ہے وہ دنیا سے باہر نہیں. ٹھیک ہے, تو چاند چونکہ دنیا کے اندر ہی ہے تو اس لیے چاند پر جانا بھی ممکن ہے. شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ایسی چیز یا استحالہ یا محال چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین سے اپ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو زمین سے تو باہر زمین سے اوپر تو انسان جا ہی رہا ہے جہاز کے ذریعے دیگر ذرائع سے. تو یوں ہی چاند چونکہ آسمان سے نیچے ہی اور بہت نیچے ہے, تو انسان جو ہے وہ چاند پر بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے. ہاں, آسمان پر جانا یہ جو ہے وہ انسان کے لیے, عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کے عالم میں اور جسمانی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ جسم مبارک کے ساتھ جو ہے وہ ساتوں آسمان پر بلایا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی سنائیے گا کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ممتاز, میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے کوئی آرٹیفیشل دانت وغیرہ لگوائے ہوتے ہیں تو اس میں وضو اور غسل کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایک اور کال سنائے گا. خیر پٹا میں والی بہاولپور سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں تمباکو کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا اس کا خرید و فروخت کرنا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جواب دے دیں. جی, آرٹیفیشل دانت لگے ہوئے ہیں. اب دو طرح کے, ایک تو وہ بتیسی الگ سے لگتی ہے نکل جاتی ہے, اور بعض دانت سے فکس ہو جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں وضو اور غسل کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں, جس صورت کے اندر تو دانت جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا, یا اگر نکلے گا تو پھر دوبارہ خود لگانا جو ہے وہ اس کو ممکن نہیں ہوگا, یا نکالنے میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا, to ایسی صورت کے اندر تو اسے نکالے بغیر ہی جو ہے وضو غسل ہو جائے گا. وضو تو یوں بھی ہو جائے گا کہ وضو کے اندر جو ہے وہ کلی کرنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. اگر کلی کسی نے نہیں کی تو بھی وضو ہو جاتا ہے. ہاں, غسل کے اندر جو ہے وہ کلی کرنا فرائض غسل میں سے ہے, تو اب وہاں پر بھی اگر کلی کر لی تو ہو گیا. اچھا, یوں ہی نہ صرف دانت بلکہ اگر فیلنگ کروائی, دانت میں کوئی سوراخ تھا اسے جو ہے مسالے سے بھروا دیا گیا, تو اب اوپر سے ہی پانی بہہ جانا جو ہے وہ کافی ہے, کیونکہ اب اس کو نکالنا جو ہے وہ ممکن نہ رہا کہ نکالنے کی صورت میں اس کو دوبارہ خود لگا نہیں سکیں گے یا وہ تکلیف دے گا. ہاں, جو ایسا ہو کہ جسے ایزی طور پر جو ہے وہ نکالنا ممکن ہے, جیسے بتیسی ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا کوئی کیپ ہے کہ جس کو نکالا اور واپس لگایا جا سکتا ہے, اس میں نہ تکلیف ہے اور نہ ہی دوبارہ لگانے میں کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کو باقاعدہ نکالنا پڑے گا. اور وضو غسل کے اندر وضو میں جو کلی کی سنت ہے جو کہ مؤکدہ ہے, اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسے نکال کر پانی بہایا جائے گا, اور غسل میں جو کہ فرض ہے کلی تو اس کے لیے بھی نکال کر ہی اسے پانی بہایا جائے گا. ٹھیک ہے.
تمباکو استعمال کیا جاتا ہے سگریٹ وغیرہ کے اندر دیگر طریقہ کار سے بھی، اس کی کاشت کرنا، اس کو خریدنا بیچنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، تمباکو کی کاشت بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اسے غلط استعمال میں لے کر آئے گا اس کے لیے جو ہے وہ اس کا گناہ ہوگا، جبکہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ جو کہ نشے کی شرعی تعریف میں داخل ہو۔ عمومی طور پر جو اس کی خرید و فروخت ہے پان کے لیے یا سگریٹ کے لیے تو وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ یعنی عام طور پہ سگریٹ پینے میں حرج نہیں ہے جی، شرعی اعتبار سے جو ہے وہ اس میں گناہ نہیں ہے، ہاں طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے اور اچھی عادات میں سے شمار نہیں کیا جاتا۔ جی ایک اور کال سنائیں۔ برکت علی عرض کر رہا ہوں کاموں کی گجرانوالہ سے۔ یہ جو غیر محرم عورت کو عمرے یا حج پہ جانا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما۔ جی ایک اور کال سنائیے گا۔ جی یہ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم لوگ پہلے سے ایڈوانس لیتے ہیں کیا اس پر سود لگتا ہے؟ جی، غیر محرم عورت کے ساتھ عمرے پر جانا، اب اس کی صورت شاہ یہ ہے کہ جیسے 40 سال تک پاکستان والا کوئی فرد اکیلا نہیں جا سکتا، جی محرم ہونی چاہیے، تو اب کاروان والے جو ہے وہ اکیلے کو بھی بھیج دیتے ہیں، کسی اکیلی عورت کو بھی بھیج دیتے ہیں، آپس میں محرم بنا دیا جاتا ہے۔ ایک صورت ہے یہ، اس کے علاوہ بھی کوئی اگر صورت ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، عورت کا بغیر محرم سفر کرنا، جبکہ اس کا سفر جو ہے وہ شرعی سفر ہو، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر جو ہے وہ مشتمل ہو، تو ایسی صورت میں عورت کا یہ سفر کرنا ہی جو ہے وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جا رہی ایک نیک عمل کے لیے ہے اور عمرہ ایک نفلی عمل ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، تو عام حالت کے اندر جب ایک نفلی عمل کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس میں قدم قدم پر جب گناہ کا طریقہ اختیار کرے گی، بغیر محرم جائے گی تو قدم قدم پر گناہ گار ہوگی۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حج جو کہ عورت پر فرض ہو جائے اس کی مالی استطاعت کی وجہ سے، اس میں بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، حالانکہ حج جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے اور زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، مگر اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے عورت کی حج فرض کی ادائیگی کے لیے بھی جو شرط رکھی ہے وہ محرم کا ہونا ضروری رکھا ہے۔ تو جب حج کے لیے اجازت نہیں ہے تو پھر عام نفلی عمرے کے لیے اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو عورت کا بغیر محرم سفر کرنا حرام ہے، اور یہ محرم کا ہونا یہ قانونی اعتبار سے نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر کسی جگہ قانون یہ شک ہٹا بھی دے، گورنمنٹ جو ہے وہ سعودیہ کی یا اور کسی ملک کے لیے اگر وہاں پابندی نہ ہو کہ بھئی فلاں ملک کی خواتین بغیر محرم آ سکتی ہیں، یا کوئی اس طرح کا قانون کہ جناب فلاں جو ہے وہ عمر والی جو ہے وہ بڑی عمر کی خواتین بغیر محرم آ سکتی ہیں، تو بھی قانون سے کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ شریعت کا قانون یہاں پر یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی ہی عمر والی ہو جائے، 60 70 80 سال جتنی بھی عمر کی ہو جائے، بغیر محرم اس کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب یہ تو قانونی مسئلہ ہے، ہم قانون کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں شرعی اعتبار سے آپ کے لیے محرم ہونا ضروری ہے، اگرچہ قانون آپ کو اجازت دے جب بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تو تھا عورت کا سفر کرنا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف یہ ہے، اس میں حضور پہلے یہ بتائیے کہ یہ ایک تو ہے نا کہ آپ قانون کے اعتبار سے جا رہے ہیں، اکثر لوگ قانونی اعتبار سے نہیں، ان کا سمجھنا یہ ہے کہ شاید حج و عمرہ کے لیے محرم کی ضرورت ہے، وہاں تو وہ محرم کے ساتھ سفر کریں گی، اس کے علاوہ جو ہے نا پوری دنیا میں گھومیں گی، وہاں پر ان کو محرم کا جو اصول شرعی ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو کیا واقعہ ایسے ہے کہ چلے قانون نہیں ہے بلکہ حج اور عمرے کے لیے محرم ہونا ضروری ہے، سفر بھلے کتنا ہی لمبا ہو اس کے علاوہ آپ محرم کے بغیر بھی جا سکیں؟ ایسا نہیں، ہر سفر کے لیے، اچھا ہر سفر کے لیے اصل جو ہے وہ سفر ہے کہ شرعی سفر کے لیے اگر عورت جو ہے وہ جاتی ہے تو اب اس کا محرم ہونا ضروری ہے، وہ چاہے شرعی سفر کے لیے جو ہے وہ مکہ مدینے جائے، چاہے شرعی سفر کے لیے پاکستان میں ہی اپنے کسی شہر سے دوسرے شہر جائے، یا کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ پاکستان آئے، یا پاکستان سے دوسرے، الغرض جہاں کہیں بھی وہ جا رہی ہے، اگر شرعی سفر بنتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا بغیر محرم سفر کرنا حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عورت جو ہے وہ قریب ہے، حرم پاک سے قریب ہے اور اب حج فرض کے لیے جانا چاہتی ہے، اور جہاں پر وہ رہتی ہے وہاں سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ شرعی سفر کا نہیں بنتا، تو اب بغیر محرم کے جا سکتی ہے جبکہ فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔
تو اب جو ہے وہ جا سکتی ہے. لیکن اگر اتنی مسافت پر رہتی ہے جو کہ شرعی مسافت بنتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بغیر محرم کے سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ ہر جگہ کے لیے ہے. اس کا خیال رکھنا نہ صرف عورتوں پر بلکہ ان کے محارم پر بھی لازم ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال کریں کہ ان کی عورت جو ہے وہ کس طرح سفر کر رہی. بہت سارے لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے دیگر وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں دیگر معاملات پر اپنی خواتین کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں یا جو ہے وہ میکے بھیج دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کہ محرم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یا جناب جو ہے وہ فیملی جا رہی ہے تو چلو اس فیملی کے ساتھ تم بھی چلے گا، حالانکہ اس فیملی کے اندر کوئی جو ہے وہ محرم نہیں ہوتا. یا یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب اگر مثال کے طور پہ عورت کے جو ہے وہ بہن اور بہنوئی سفر کر رہے ہیں تو ساتھ بھیج دیا جاتا ہے کہ جناب فیملی جا رہی ہے تو فیملی کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں. تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. عورت قدم قدم پر گناہگار ہوگی اور اس کی وجہ سے ان کا یہ سفر کرنا جائز نہیں ہوگا. تو لازم ہے کہ کہیں بھی سفر کریں، شرعی سفر ہو تو محرم کے ساتھ ہی کریں. تو یہ تو ایک پہلو تھا کہ عورت کا محرم کے بغیر عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا یا کوئی سا بھی سفر کرنا. دوسرا پہلو یہ کہ مرد کا جو ہے وہ سفر کے لیے جانا محرم اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں جب قانونی اعتبار سے یہ پابندی لگ گئی، اب ایسی صورت کے اندر اگر کسی شخص کو قانونی اعتبار سے اس کا محرم شو کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ یوں کہہ لیں کہ دوسری طرف جو عورت ہے اس کا محرم بھی ساتھ موجود ہے، یعنی ایک تو ہے اس کا حقیقی محرم، وہ اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے، چلیں اس کا سفر کرنا تو جائز ہے اپنے محرم کے ساتھ، لیکن اب اس دوسرے شخص کو قانونی ایک شک سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے گا، اس کو اس کا محرم شو کیا جائے گا. تو اولاً تو یہ شو کرنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ محرم جو ہے دیکھیں نسبی رشتوں سے جو ہے وہ انسان کو ظاہر کیا جاتا ہے قانونی اعتبار سے بھی، کہ اس کا بہن شو کیا جائے گا یا بھائی جو ہے وہ اسے اس کا بنایا جائے گا یا بیٹا بنایا جائے گا یا بھانجا بنایا جائے گا. تو اب یہ سارے رشتے جو بن رہے ہیں اس کے اندر گویا وہ شخص جو ہے وہ اپنے باپ کے اعتبار سے جو ہے وہ تبدیلی کر رہا ہے، اپنا نسب جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے. اور حدیث میں کہا گیا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اس کی طرف دعویٰ کیا، تو اس پر جو ہے اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ حرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر دھوکہ دہی بھی ہے اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، تو اس لیے بھی اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور پھر آگے کے معاملات کے اندر نہ صرف ایک مقام پر، جگہ جگہ آگے دیگر معاملات پر بھی ان کو جھوٹ جو ہے وہاں پر بولنا پڑے گا کہ یہ میری محرم ہے، حالانکہ وہ محرم جو ہے وہ نہیں ہے. اور حرم پاک کا گناہ ایک جھوٹ 1,00,000 جو ہے وہ جھوٹ کے برابر ہوگا. تو اس بات سے اندازہ کریں کہ آپ جا رہے ایک نفلی کام کے لیے ہیں، ثواب کمانے کے لیے ہیں، لیکن جانے سے پہلے اور جانے میں اور آنے تک کتنے جو ہے وہ آپ گناہوں کا انبار اپنے سر پر لے رہے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ جو درست طریقہ کار ہے اس کو ہی فالو کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. موبائل کا دور ہے، بیلنس ڈالتے ہیں تو موبائل چلتا ہے، بیلنس ختم بھی ہو جاتا ہے، ایڈوانس بیلنس لیا جاتا ہے، لون بھی اس کو کہا جاتا ہے. 10 روپے لیے واپسی پر مثال کے طور پر 11 روپے واپس کرنے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ دیکھیں ایڈوانس جو ہے وہ حاصل کرنا، اولاً تو یہ دیکھا جائے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے. یہ در حقیقت خرید و فروخت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بیلنس خریدا بیچنے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. در حقیقت اجارہ شرعی اعتبار سے بنتا ہے کہ کمپنی آپ کو اپنی لائن فراہم کرنے کے چارجز لیتی ہے کہ اتنی دیر تک آپ ہماری لائن سے بات کر سکتے ہیں، اس کے اتنے جو ہے وہ کرایہ آپ جو ہے وہ ہمیں دیں گے. اب ایڈوانس جب کمپنی سے ہی لیا جاتا ہے تو کمپنی گویا یہ کہتی ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہم آپ کو ابھی سے ایڈوانس فراہم کر رہے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہے اس کے ریٹ جو ہے وہ رینٹ جو ہے وہ اس کا طے ہے، نارمل اتنا رینٹ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایڈوانس کے اندر اس چیز کی فیسلٹی لیتے ہیں تو وہ پہلے ہی طے کر دیتے ہیں کہ اس کا رینٹ جو ہے وہ 10 کے بجائے 11 روپے ہوگا. تو یہ سود نہیں ہے، اس کو لون کا نام دیا گیا، لون کا نام نہیں دینا چاہیے. ایڈوانس جو ہے وہ فیسلٹی کا جو ہے وہ نام دیا جائے کا لفظ بھی استعمال کیا تو یوں کیا جائے. لون نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ اولاً لون ہوا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اضافی مل رہا ہے تو وہ سود ہے، ایسا نہیں. ایڈوانس فیسلٹی ہے جو کہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ ہی آپ کو فراہم کی جا رہی ہے، تو اس کے لینے اور دینے میں حرج نہیں. ابھی تک جو صورتحال اس میں کوئی حرج نہیں، آئندہ کوئی نئی صورت نکل آئے تو اس پر بھی شرعی رہنمائی لے لی جائے. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، صلاۃ
پڑھو، نماز پڑھو، لیکن یہی لفظ درود پاک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صلاۃ، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں صلاۃ عربی کا لفظ ہے، عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں کیونکہ عربی ایک بہت وسیع جو ہے وہ زبان ہے. تو صلاۃ کے معنی جو ہے وہ نماز کے بھی ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی جو ہے وہ درود کے بھی ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہوتے ہیں، تعریف کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو اب جیسے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر صلاۃ کے معنی درود کے ہوتے ہیں. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی صلاۃ سے ہی ہے، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اب اس میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب جب صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہے تو ہم درود کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اللہم صلی علی النبی، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل فرما، یعنی رحمت کی ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور پر رحمت نازل فرما. تو جب صلاۃ کی نسبت ہماری طرف ہوگی تو یہ معنی یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں. لیکن جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی، جیسے آیت مبارکہ میں کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ درود بھیجتا ہے، تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. تو جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی رحمت نازل کرنے کے ہوں گے، اور جب بندوں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی رحمت کی دعا کرنے کے ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.